بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ أَلْوَانَ الْحَيْضِ هِيَ الْحُمْرَةُ وَالسَّوَادُ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حیض کے رنگ یعنی حیض کے خون کے رنگ، دم حیض کے رنگ مختلف ہیں، متعدد ہیں۔ ہی الحمرۃ والسواد، انہی میں سے ایک سفیدی بھی ہے اور ایک سیاہی بھی ہے، نہیں سفیدی نہیں، سرخی اور سیاہی۔ فہما حیض اجماعاً، یہ دونوں رنگ تو بالاجماع سارے فقہا کے نزدیک حیض ہیں۔ اصل میں خون کا اصل طبعی رنگ تو سرخی ہے، خون سرخ ہوتا ہے، لیکن جب خون جمنے لگتا ہے یا دیر ہو جاتی ہے تو کالا پڑنے لگتا ہے، تو کالا بھی سرخی کے بعد ہی ہوتا ہے، یا خون بہت زیادہ گاڑھا ہونے لگتا ہے تو کالا معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون حیض کا پتلا رہتا ہے تو وہ لال رہتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے، کبھی پتلا بھی کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں رنگ ایام حیض میں جب عورت دیکھے گی تو یہ دونوں رنگ کیا کہلائیں گے؟ حیض کہلائیں گے۔ وَقَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ فِي الْأَصَّحِ، اسی طرح سے گاڑھا زرد رنگ، پیلا رنگ، یہ بھی حیض ہی کے خون کا رنگ ہے اصح قول میں۔ فی الاصح سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کسی اور نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، تو زیادہ صحیح تر بات یہی ہے کہ اگر گاڑھا زرد ہے تو بھی وہ حیض کا خون ہے۔ والخضرۃ والصفرۃ ضعیفۃ، یوں ہی اگر سبز رنگ ہے خون کا تو بھی وہ کیا ہے؟ حیض ہی کا خون ہے۔ اور یوں ہی اگر ہلکا پیلا ہے، ہلکا پیلا بھی سرخی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کسی کے دانت میں اگر خون نکل آئے اور وہ تھوکتا ہے تو اگر خون زیادہ ہوتا ہے تو تھوک لال ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑا کم ہوتا ہے خون تو تھوک کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے؟ پیلا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ پیلا ہونا بھی کس بات کی علامت ہے کہ یہ خون ہی ہے۔ تو اگر ہلکا پیلا بھی ہے اور ایام حیض میں وہ خون آ رہا ہے تو وہ بھی حیض ہی ہوگا۔ مثلا ایک عورت کو حیض آنا شروع ہوا، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، اب اسے کالا کالا آ رہا ہے تو حیض ہی کا خون ہے یہ، ٹھیک ہے۔ گاڑھا پیلا آ رہا ہے ابھی تو بھی حیض ہی کا ہے، سبز ہے ہلکا پیلا ہے تب بھی وہ حیض ہی ہے، مٹیلے رنگ کا ہے، گدلے رنگ کا ہے تو بھی حیض ہی ہے۔ لیکن اگر سفید آنے لگا، سفید رطوبت ہونے لگی تو اب وہ حیض کا خون نہیں بلکہ اب وہ کوئی دوسری رطوبت ہے۔ جب سے سفیدی شروع ہوگی اسی وقت سے اس کو پاک تسلیم کر لیا جائے گا، پاک سمجھ لیا جائے گا۔ اور سبز اور ہلکا پیلا یہ بھی حیض کا خون کا رنگ ہے۔ والقدرۃ والتربیۃ، اسی طرح سے گدلے رنگ، گدلا رنگ، اور تربیہ مٹیلا رنگ، مٹیالہ رنگ ہمارے نزدیک۔ گدلا دیکھیں پانی کہیں اگر ذرا سا بالو والو نکلتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا بھائی پانی بڑا گدلا ہے، اس میں صاف ستھرا نہیں ہے پانی، تو اگر گدلا رنگ ہے تو بھی وہ حیض کا ہوگا۔ اور یوں ہی اگر مٹیلا رنگ ہے، مٹیلا مٹی سے ملتا جلتا رنگ ہے تو بھی حیض ہی کا خون ہوگا۔ تو یہ دونوں رنگ قدرت اور تربیت یہ ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ حیض ہی کا رنگ ہے، دم حیض کا رنگ ہے۔ وہ فرق ما بین ان القدرت ما یضرب الی البیاض والتربیۃ الی السواد، اور قدرت اور تربیت میں فرق یہ ہے، یعنی گدلا رنگ ہونا اور مٹیلا رنگ ہونا، مٹیلا مٹی سے مٹیالہ رنگ ہونا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو گدلا ہوتا ہے وہ مائل بسفیدی ہوتا ہے اور جو مٹیلا ہوتا ہے وہ مائل بس سیاہی ہوتا ہے، یہ فرق ہے اس میں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَسْأَلَةَ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلَ عَلَى أَلْوَانِ الْحَیض، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ طہر متخلل کو الوان حیض پر مقدم کیا، یعنی پہلے انہوں نے کس کو بیان کیا؟ طہر متخلل کو، اس کے بعد پھر دم حیض کے رنگوں کو بیان کیا۔ تو الوان حیض پر طہر متخلل کو کیوں مقدم کیا؟ لأنها متعلقۃ بمدۃ الحیض، اس لیے کہ طہر متخلل کا تعلق مدت حیض ہی سے تھا، لہذا اس کو اس کے ساتھ لاحق کر دیا۔ فالحقھا، تو کس کے ساتھ لگا دیا اس کو؟ مدت حیض کے ساتھ ہی اس کو ذکر کر دیا۔
ثم ذکر الالوان، پھر اس کے بعد مصنف نے الوان دم حیض کو ذکر کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ ہدایہ کے مطابق ہی ان کی ترتیب ہے، اور ہدایہ میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ طہر متخلل کو انہوں نے الوان حیض کے بعد ذکر کیا، تو یہاں مصنف نے اس کا کیوں برعکس کیا، یہ مصنف نے اس کی رعایت کیوں نہ کی، وہ ایک سوال تھا۔ تو اس کا جواب دیا کہ انہوں نے اس لیے الوان حیض پر مقدم کر دیا طہر متخلل کو کہ طہر متخلل کا مطلب تعلق کس سے تھا؟ مدت حیض سے۔ جہاں مدت حیض کو بیان کیا کہ مدت حیض کیا دن ہے، 3 دن ہے، 10 دن ہے، کتنی ہے، وہی انہوں نے طہر متخلل کو بھی ذکر کر دیا اسی تعلق کی وجہ سے۔ ثم بعد ذلك شرع فی احکام الحیض، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احکام حیض کو بیان کرنا شروع کیا۔ اب حیض کے احکام بیان کرتے ہیں کہ حیض کا حکم کیا۔ پہلے بتا دیا حیض کسے کہتے ہیں، پھر بتایا حیض کی مدت، اقل مدت کتنی ہے، اکثر مدت کتنی ہے، پھر طہر متخلل کی بات آئی، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر حیض کے رنگوں کو بتایا کہ ان رنگوں کا اگر خون آئے تو وہ کیا ہے، حیض ہے۔ اب اس کے بعد احکام بتا رہے ہیں کہ حیض آ جائے تو عورت کیا کرے، کیا اس پر حکم ہے، کن چیزوں کو کرے گی، کن سے باز رہے گی، ہے نا، کن چیزوں کی اجازت ہے۔ تو احکام حیض کا بیان شروع کرتے ہوئے فرمایا یمنع الصلاۃ والصوم ویقضی هو لاہیہ، اور یہ حیض نماز کو منع کرتا ہے اور روزے کو بھی منع کرتا ہے، یعنی معنی صلاۃ بھی ہے اور معنی صوم بھی ہے، لیکن ہوا کی قضا کی جائے گی، ہیا کی نہیں کی جائے گی۔ ہوا سے مراد صوم کی قضا کی جائے گی اور ہیا سے صلاۃ۔ تو صلاۃ کی قضا نہیں کی جائے گی، روزے کی قضا کی، یقضی الصوم لا الصلاۃ، یعنی روزے کو قضا کیا جائے گا، نماز کو نہیں کیا جائے گا۔ بناء علی ان الحیض یمنع وجوب الصلاۃ وصحۃ ادائہا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنا یہ ہے کہ حیض وجوب صلاۃ کو بھی منع کرتا ہے، وجوب صلاۃ کی نہیں بھی معنی ہے اور ادائے صلاۃ کی صحت کی نہیں بھی معنی ہے، لیکن وجوب صوم کی نہیں معنی نہیں ہے۔ دیکھیے جب عورت حالت حیض میں ہوگی تو اس پر نماز واجب بھی نہیں ہوگی، اور ادا کرے گی تو ادا صحیح بھی نہیں ہوگی، دونوں چیزیں ہوئی تو نہیں، وجوب صلاۃ کی نہیں بھی معنی ہے حیض، اور ادائے صحت صلاۃ کی نہیں بھی، برخلاف روزے کے کہ روزے میں وجوب صوم کی نہیں معنی نہیں ہے، یعنی نفس وجوب تو پایا جائے گا حالت حیض میں عورت پر روزہ واجب، مگر صحت صوم یا ادائے صوم کے صحیح ہونے کی نہیں وہ معنی ہے۔ اگر روزہ رکھے گی اس حالت میں تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو جب وجوب صوم کے لیے معنی نہیں ہے تو گویا وجوب پایا گیا نفس وجوب، اور جب نفس وجوب پایا گیا تو اب اس لائق تو ہے نہیں روزہ رکھ سکے، اب جب پاک ہو جائے گی اس کے بعد روزہ رکھے گی۔ اور نماز کیوں واجب نہیں قضا اس کی کہ وہاں وجوب ہی نہیں پائے گا، نفس وجوب ہی نہیں پایا گیا، روزے میں نفس وجوب پایا گیا، نماز میں نفس وجوب نہیں، صحیح تو دونوں نہیں ہے، صحت ادا تو کسی نہ نماز کی نہیں ہے نہ روزے کے لیے۔ اس بنا پر کہ حیض معنی وجوب صلاۃ بھی ہے اور ادائے صلاۃ کی صحت کی نہیں بھی معنی ہے، لیکن وجوب صوم کی نہیں معنی نہیں ہے۔ فنفس وجوب ہی ثابت، لہذا نفس وجوب صوم ثابت ہے، وجوب صوم تو ثابت رہا نا، تو نفس وجوب صوم ثابت ہے۔ بل لا یمنع صحت ادائے ہی، بلکہ یہ معنی کس کے لیے ہے حیض؟ ادائے صوم کی صحت کے لیے۔ اگر روزہ رکھے گی عورت اس حالت میں تو روزہ صحیح نہ ہوگا۔ فیجب القضاء اذا طہرت، لہذا جب عورت پاک ہو جائے گی حیض سے تو اس پر قضا واجب ہوگی، کس کی؟ روزے کی، نماز کی نہیں۔ دیکھیے ایک وجہ فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ روزے سال بھر میں 1 مہینے کے فرض ہیں، اور 1 مہینے بھی عورت کو زیادہ سے زیادہ 10 دن حیض آئے گا، بھئی اکثر مدت 10 دن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے عام طور پر لوگوں کو 5 دن 6 دن، عورتوں کو یا 7 دن حیض آتا ہے۔ تو اگر 6 دن کی اس کی عادت ہے تو 1 سال میں کئے دن کے روزے ہوئے جنہیں نہیں رکھ پا رہی وہ؟ تو 6 دن کے روزوں کی 360 دن کے اندر بہت امکانی صورت ہے، جب موقع ملے گا 6 روزے رکھ لے گی،
گرمیوں میں نہیں رکھ پائے گی، سردی میں رکھ پائے گی، کسی بھی عام حالت میں رکھ لے گی. لیکن نمازوں کا معاملہ یہ کہ ہر مہینے اس کو نمازیں اگر قضا کرنے کا حکم دیا جائے تو 6 دن ہی کی مان لیجیے، یا اگر اکثر مدت 10 دن ہے تو ہر مہینے کتنے دن کی نمازیں قضا ہوئی؟ 6 دن کی یا 10 دن کی؟ تو اب ہر مہینے وہ 20 دن نمازیں پڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور 20 دن میں پچھلے دن کی بھی 10 اور اس مہینے کی بھی 10. ظاہر سی بات ہے جب قضا کرے گی ایام ایسے پاک ہونے کے بعد تو ہر مہینے کی 10 دن کی نمازیں قضا ہوئی اس کی، اور ہر مہینے 10 دن کی نمازیں قضا کرنا یہ دشوار ہے بنسبت روزے کے، کہ روزے سال بھر میں صرف 10 رکھنے ہیں، اور 10 روزے 360 دن میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو ایک وجہ تو شارح نے یہاں بتائی کہ نماز میں وجوب صلاۃ بھی مانے ہے، وجوب صلاۃ سے بھی یہ ہے، اور صحت ادا کے لیے بھی مانے ہے. اور روزے میں نفس وجوب کے لیے مانے نہیں ہے بلکہ صحت ادا کے لیے مانے ہے، لہذا پاک ہو کر روزہ رکھے گی. ثم المعتبر عندنا آخر الوقت، پھر فرماتے ہیں ہم احناف کے نزدیک نماز کا آخر وقت معتبر ہے. فَإِذَا حَاضَتْ فِي آخر الوقت، اگر عورت آخر وقت میں حائضہ ہوئی تو سقطت، تو نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی. وَإِن طَهُرَتْ فِي آخر الوقت، اور اگر آخر وقت میں وہ پاک ہوئی تو وجبت، تو نماز اس کے ذمے واجب ہو جائے گی. ظہر کا وقت مثلا 12 بجے سے لے کر کے اور 4 بجے تک ہے. ایک مثال لے لیجئے، 4 گھنٹے کا ظہر کا وقت ہے، تو ٹھیک 12 بجے شروع ہوتا ہے اور 4 بجے ختم ہوتا ہے. ایک عورت حیض سے چلی آ رہی ہے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، ایام حیض چل رہا ہے. اب اتفاق سے آج اس کو 3:30 بجے حیض بند ہو گیا، خون بند ہو گیا. تو اب 3:30 بجے بند ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ظہر میں بھی کتنا وقت باقی ہے؟ آدھا گھنٹہ باقی ہے. نماز ظہر اس کے اوپر فرض ہو گئی. آدھا گھنٹہ میں نے زیادہ بتایا، اگر 15 منٹ بھی 10 منٹ بھی باقی ہیں تو نماز کو ذمہ فرض ہو جائے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر 10 دن کے اندر خون بند ہوا ہے تو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ غسل کر سکے، اور غسل کر کے تکبیر تحریمہ باندھ لے. غسل کر کے تکبیر تحریمہ باندھ لے. اتنا وقت مثلا 15 منٹ میں اگر ہو سکتا ہے غسل اور تکبیر تحریمہ کتنی دیر لگے گی؟ تو ایک لمحے کا کام ہے. غسل میں ہی دیر لگنی ہے، تو غسل بھی ضرور نہیں کہ بہت قاعدے سے بڑا شیمپو ویمپو لگا کے صابن لگا کے، نہیں. جو فرض کی ادائیگی ہے، پورے بدن پہ پانی بہانا، کلی کرنا، ناک کو پانی ڈالنا، یہ کام کتنی دیر میں ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کام 10 منٹ میں ہو سکتا ہے تو 10 منٹ کے بعد اگر وہ 3:50 پہ پاک ہوئی ہے تو اب نماز ذمہ فرض ہو جائے گی. اس لیے کہ اسے 10 منٹ مل گئے، اور 10 منٹ میں وہ غسل بھی کر سکتی تھی اور تحریمہ بھی باندھ سکتی تھی. وہ غسل اگر بعض عورتیں گھستی ہیں تو 1 گھنٹے میں نہیں نکل پاتی باتھ روم سے، تو وہ غسل معتبر نہیں ہے. یہاں کون سا غسل معتبر ہے؟ جس میں صرف فرض ادا ہو سکے. چلیے، ہاں اگر پورے 10 دن گزرنے کے بعد وہ پاک ہوئی تو 1 منٹ بھی اگر نماز میں باقی ہے تو بھی نماز فرض ہو جائے گی اس کے اوپر. مثلا ایک عورت کو آج ہے شروع ہوا تو اکثر مدت کتنی ہے اس کی؟ 10 دن. ایک دن 24 گھنٹے کا ہے تو 10 دن کتنے گھنٹے کے ہو گئے؟ 240 گھنٹے کے ہو گئے. ایک عورت کو حیض آتے 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 240 گھنٹے ہو گئے، تو جیسے ہی 240 گھنٹے ہوں گے اسی وقت اس کو پاک مان لیا جائے گا، اگرچہ خون ابھی بھی آ رہا ہے. یہ جو خون ابھی آ رہا ہے 240 گھنٹے کے بعد والا منٹ جو ہوگا، یعنی 240 گھنٹے کے بعد جو 1 منٹ آ گیا، اب یہ خون استحاضہ کا ہوگا، خون ناپاکی کا نہیں ہوگا. اتفاق سے اس کے پورے 10 دن یعنی 240 گھنٹے 3:59 پہ پورے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3:59 پہ. اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یعنی ظہر کا کب ختم ہو رہا وقت؟ پورے 4 بجے. تو ظہر کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہے نا. 1 منٹ میں تحریمہ تو کہہ سکتی، وہ غسل نہیں کر سکتی لیکن تحریمہ بن سکتی نا. اب چونکہ پورے 10 دن ہونے کے بعد اس کو پاکی کا حکم ملا ہے، اس لیے اب غسل کے وقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب اگر اسے 1 منٹ بھی مل گیا ہے، 59 منٹ پہ بھی وہ اگر پورے 24 گھنٹے اس کے 240 گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب نماز ظہر اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی.
اب کیا کرے گی؟ غسل کرنے کے بعد اس کی قضا کرے گی. اب قضا لازم ہو جائے اس کے ذمہ. آئی بات سمجھ میں؟ اگر 10 دن سے کم میں خون بند ہوا تو کس کا لحاظ کیا جائے گا؟ غسل کا اور تحریمہ کا، دونوں کا. ٹھیک. اور اگر 10 دن پورے ہونے کے بعد وہ پاک ہو رہی ہے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ غسل کا نہیں، صرف تکبیر تحریمہ کا موقع سے مل جائے تو نماز کے ذمہ قضا لازم ہو جائے گی. اب وہ ظہر کی نماز قضا کرے گی. ٹھیک ہے. فَإِذَا حَاضَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، اگر آخر وقت میں حائضہ ہو گئی وہ تو نماز ساقط ہو جائے گی. اگر نماز ابھی ظہر ابھی نہیں پڑھی تھی پڑھتے وقت گزارتے 3:45 بجا دیے اس نے، ابھی پڑھوں گی اور 3:45 بجے حیض آ گیا تو نماز کے ذمے سے ساقط. حالانکہ اسے 3.25 گھنٹے مل گئے، لیکن ان 4.25 گھنٹوں کا اعتبار نہیں. کس کا اعتبار ہے؟ آخر وقت بعد ہے. تو آخر وقت میں اسے اگر ٹائم مل گیا، اگر 55 منٹ پہ بھی اسے حیض آ گیا تو بھی نماز کے ذمہ لازم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی. وَإِن طَهُرَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، اور اگر یہ آخر وقت میں پاک ہوئی تو وجبت، تو ظاہر سی بات ہے نماز کے ذمہ واجب ہو جائے گی. فَإِذَا كَانَتْ طَهَارَتُهَا لِعَشْرَةٍ، اب اگر اس کی طہارت 10 دن پورے ہونے کے بعد ہوئی ہے، میں نے بتایا 2 سے 40 گھنٹے پورے ہو گئے، اگر یہ طہارت پورے 10 دن کے بعد ہوئی ہے تو وجبت الصلاۃ، تو اس کے ذمہ نماز لازم ہو جائے گی. وَإِن كَانَ الْبَاقِي مِنَ الْوَقْتِ لَمْحَةٌ، اگرچہ جو وقت باقی ہے وہ صرف ایک ہی لمحہ کیوں نہ ہو، یعنی کتنا؟ تو وہ تکبیر تحریمہ کرے اللہ اکبر، آدھا منٹ کافی ہے اس کے لیے. تو اگرچہ ایک لمحہ بھی باقی ہے وقت میں تب بھی اس کے ذمہ نماز لازم ہو جائے گی. وَإِن كَانَتْ لِأَقَلٍّ مِّنْهَا، اور اگر وہ 10 دن سے 10 سے کم میں پاک ہوئی ہے، سمجھ میں آئی پاک ہونے کا مطلب؟ 10 دن سے کم میں 240 گھنٹے سے 7ویں دن پاک ہو گئی، 6 دن پاک ہو گئی، 8ویں دن پاک ہو گئی. اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو فَإِن كَانَ الْبَاقِي مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسْعُ الْغُسْلَ، تو اگر اتنا وقت باقی ہے، یعنی مقدار اتنی باقی ہے کہ جس میں وہ غسل کی گنجائش ہے، یعنی بھی وقت اتنا باقی ہے، اتنی مقدار باقی ہے وقت میں کہ جس میں غسل کی گنجائش ہے اور تحریمہ کی گنجائش ہے تو وجبت، تو اب نماز واجب ہوگی اس کے ذمہ. میں نے بتایا 7ویں دن پاک ہو گئی تو اب کم سے کم اسے 10 منٹ ملنے چاہیے کہ اس میں غسل کر کے وہ تحریمہ باندھ لے. نہ کرے غسل ایک بات رہی ہے، نماز واجب ہو جائے گی اس ذمہ. اور اگر 2 ہی منٹ باقی تھے، اس کا خون بند ہوا ہے 10 دن کے اندر، تو نماز فرض ہوگی، 2 منٹ میں غسل کر ہی نہیں سکتی وہ. تو اگر اتنا وقت باقی ہے کہ جس میں غسل کی گنجائش اور تحریمہ کی گنجائش ہے تو نماز واجب ہوگی. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اتنا وقت باقی نہیں ہے تو نماز واجب نہ ہوگی. فَوَقْتُ الْغُسْلِ يُحْتَسَبُ هَاهُنَا مِن مُدَّتِ الْحَیض، لہذا اس صورت میں جبکہ 10 دن سے کم میں وہ پاک ہو رہی ہے، یہاں پر مدت حیض، غسل کو مدت حیض میں ہی شمار کیا جائے گا، محسوب کیا جائے گا. فوقت الغسل، لہذا غسل کا وقت بھی محسوب ہوگا یہاں کس میں؟ مدت. گویا غسل میں جتنا وقت لگتا ہے 10 منٹ وہ حیض ہی میں شمار کیے جائیں گے. اگر 10 دن پورے ہو کر کے حیض بند ہوتا تو 1 لمحہ کافی تھا فرض ہونے کی نہیں ہے، قضا لازم ہونے کی نہیں ہے. اور اگر 10 دن سے کم میں ہوا تو کتنا وقت چاہیے؟ غسل کا وقت بھی چاہیے. تو گویا غسل کا وقت بھی کس میں شمار ہو جائے گا؟ مدت حیض میں. گویا وہ ابھی پاک ہی نہیں ہوئی ہے، جب غسل کا وقت مل جاتا تو پھر وہ پاک ہوتی ہے. ہاں آدھا گھنٹہ پہلے پاک ہو گئی وہ، ابھی آدھا گھنٹہ باقی وقت میں، تو نماز واجب ہو جائے اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا اور پورا وقت گزار دیا. فوقت الغسل یحتسب ہاہنا من مدت الحیض، لہذا یہاں پر غسل کا وقت بھی مدت حیض ہی میں شمار ہوگا. والصائمۃ اذا حاضت فی النہار، اور روزے دار عورت جب دن میں حائضہ ہو جائے، فإن کان فی آخرہ، اگرچہ آخر وقت میں حائضہ ہوئی ہے. اگر ظہر روزہ رکھ لیا تھا، ظہر کے وقت حیض آ گیا تو روزہ باطل، لیکن عصر کے بعد آیا اور مغرب سے 5 منٹ پہلے آ گیا تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا، ہے نا. اور صائمہ عورت جب اسے حیض آئے دن میں،
فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ اگرچہ دن کے آخری حصے میں آئے تو بطل صومها تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ تو اب اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی. ان کانا صومن واجبن مگر کون سے روزے کی وجہ قضا واجب ہوگی؟ جو روزہ واجب ہو فرض ہو اس کی قضا واجب ہوگی. وَإِنْ كَانَ نَفْلًا لا اور اگر یہ روزہ نفل تھا تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی. حالانکہ آپ نے پڑھا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ توڑ دیا جائے نفل تو اس کی قضا ہاں تو اس نے خود تو توڑا نہیں ہے نا، وہ تو ایک ایسا عذر ہے جو من جانب اللہ ہے تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی. ہاں اگر خود توڑ دیتی تو اس نفل کی قضا واجب ہوتی، اور اگر یہ روزہ نفل ہے تو قضا واجب نہ ہوگی. بخلاف نماز نفل کے اذا حاضت فی خلالہا جبکہ وہ اثناء نماز دوران نماز حائضہ ہو گئی. نماز پڑھی تھی 4 رکعت کی نیت باندھ رہی تھی، فرض نماز پڑھ رہی ہے، اب آخری رکعت میں بالکل یہ تحیات میں حیض آ گیا تو نماز ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی. لیکن یہی اگر 4 رکعت نفل تھے اور آخری رکعت میں حیض آ گیا تو 4 رکعت کی قضا واجب ہوگی نفل نماز میں. بخلاف نماز نفل کے اذا حاضت فی خلالہا جبکہ یہ نماز کے دوران حائضہ ہو گئی. فإنہا تبطل اس لیے کہ حیض آنے سے نماز کیا ہو گئی؟ نماز نفل واجب ہوتی فرض ہوتی تب بھی باطل ہوگی لیکن اس کی قضا نہیں ہوتی، اور یہ نفل ہے یہ بھی باطل ہو گئی مگر اس کی قضا کرے. وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا اس کی قضا واجب ہوگی. وَإِن طَهُرَتْ فِي النَّهَارِ اور اگر یہ حائضہ عورت دن میں پاک ہو گئی، حیض میں چلی آ رہی تھی، روزے نہیں رکھ رہی تھی، آج بھی روزہ نہیں رکھا، تو اب دیکھا کہ آج بھی روزہ نہیں رکھا لیکن عصر کے وقت اس کا خون بند ہو گیا، پورا ہو گیا ٹائم اس کا، تو روزہ تو نہیں رکھا نا آج اس نے، مگر اب اس روزے کی قضا اس کے ذمہ اگر نہیں بھی رکھتی تو بھی واجب ہوتی، روزہ اس کا نہیں ہوگا. اور اگر وہ پاک ہو گئی حیض سے چلی آ رہی تھی، عصر کے وقت پاک ہو گئی تو اب روزہ تو نہیں رکھ سکتی نا. اگر ظہر کے وقت پاک ہو گئی تب بھی نہیں رکھ سکتی، 10 بجے پاک ہوئی تب بھی نہیں رکھ سکتی. روزے کا جز تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے نا، تو پورے جز میں بہرحال حائضہ نہ ہونا ضروری، اس نے کہ حیض کیا ہے وجوب صوم کی نہیں مانے ہیں. تو اگر یہ دن میں کسی وقت بھی پاک ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ ہو سکتا ہے. ایک عورت نے صبح سے نہیں کھایا کچھ، بولے آج ہو سکتا مجھے خون بند ہو جائے، اب بغیر ناشتے کے بغیر کھائے پیے ہے وہ دوپہر ظہر میں بند ہو گیا خون، کہے کہ میں نے کچھ کھایا تو ہے نہیں ابھی نیت کر لوں روزے کی، تو یہ نیت کافی اس کی نہیں ہوگی. اور اگر عورت پاک ہو گئی دن میں ولا تاکلوا شیئا اور کوئی چیز بھی اس نے نہیں کھائی تھی، صبح ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا، ایک قطرہ پانی منہ میں نہیں گیا تھا، تو لا یجزی صوم ھذا الیوم تو اس کا یہ اس دن کا روزہ کافی نہ ہوگا اگرچہ وہ بھوگی رہی ہو مگر اس کی قضا لازم ہوگی. لیکن یجب علیہ الامساک لیکن اتنا ضرور ہے کہ احترام روزہ میں اس پر امساک لازم ہے. دوپہر میں پاک ہو گئی ہے تو پاک ہو گئی، روزہ تو ہے نہیں اس کا، کھا بھی سکتی، لیکن اب اسے حکم ہے کہ تم روزے دار ہی کی طرح دن گزارو. کیوں؟ احترام میں روزے میں، لیکن اس پر امساک واجب. وَإِن طَهُرَتْ فِي اللَّيْلِ اور اگر رات میں پاک ہوئی تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، پورے 10 دن ہونے کے بعد پاک ہوئی یا 10 دن سے کم میں پاک ہوئی، 6 دن میں 7 دن میں 8 دن میں. اور اگر وہ رات میں پاک ہوئی ہے ل10 ایام پورے 10 دن گزار کر کے تو یصح صوم ھذا الیوم تو آج کے دن کا روزہ صحیح ہو جائے گا. رات میں پاک ہو گئی، اب رات میں پاک ہوئی ہے بالکل سحری کے آخر وقت میں جا کر کے، لیکن سحری کے آخر وقت میں پاک تو ہو گئی نا. اب جہاں سے شروع ہوا ہے روزہ، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے. تو طلوع فجر سے پہلے پہلے پاک ہو چکی تھی، وہ حیض اس کا بند ہو گیا تھا لیکن نہائی نہیں تھی، روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ روزے کا کوئی جز بھی حالت حیض میں نہیں پایا گیا، حالت ناپاکی میں تو پایا گیا اس لیے کہ بھی غسل نہیں کیا اس نے، لیکن حالت حیض میں تو مانے کون سی حالت ہے صوم کے لیے؟ حیض کی حالت. جناست کی حالت مانے نہیں، جنابت کی حالت مانے نہیں ہے. تو اگرچہ وہ ناپاک ہے تو ناپاکی روزے کے لیے مانے نہیں ہے، وہ بعد میں مطلب غسل کر لے گی. تو اس نے جو روزہ شروع کیا کس حالت میں کیا؟ حیض کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں؟
اور اگر وہ رات میں 10 دن پورے ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اس کے اس دن کا روزہ صحیح ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنَ اللَّيْلِ لَمْحَةٌ، اگرچہ رات کا ایک ہی لمحہ باقی ہو، 1 منٹ پہلے پاک ہوئی، بس سحری کا ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے 4:23 پہ اور یہ 22 منٹ پہ پاک ہوئی ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. وَإِنْ طَهُرَتْ لِأَقَلٍّ مِّنْ عَشْرَةٍ، اور اگر یہ 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے، مطلب وہی 6 دن 7 دن میں پاک ہوئی ہے، تو یصح الصوم، تو اب اس کا روزہ صحیح ہوگا. ان کان الباقی من اللیل، اگرچہ رات کا اتنا حصہ باقی ہو جس میں غسل کی گنجائش ہے اور تحریمہ کی گنجائش ہے، اتنا حصہ باقی ہے روزے مطلب وہ رات کا، اور اس نے غسل نہیں کیا، تب بھی روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا. اگرچہ رات کی اتنی مقدار باقی ہے جس میں غسل و تحریمہ کی گنجائش ہے. فَإِن لَمْ يَغْتَسِلْ فِي اللَّيْلِ، اب اس نے رات میں بھی اگر غسل نہیں کیا ہے تو لَا يَبْطُلُ صَوْمُهَا، تو اس کا روزہ باطل نہ ہوگا. اب بس میں نہیں آئی، اگر پورے 10 دن میں حیض بند ہوا ہے، 1 منٹ باقی تھا، تو بھی اس دن کا روزہ صحیح ہو جائے گا. 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے، اور 10 دن سے کم میں پاک ہونے کے بعد اگرچہ وہ اتنی دیر پہلے پاک ہوئی ہے، اتنی رات باقی تھی کہ غسل بھی کر سکتی ہے، تحریم بھی کر سکتی ہے، مگر اس نے تکبیر تحریم وہ غسل وغیرہ نہیں کیا، پھر بھی اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو 1 لمحے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں اتنا موقع ملنا ضروری تھا. کتنا؟ ہاں، کہ غسل کر کے تحریم میں باندھ سکے. اگرچہ غسل نہیں کیا اس نے، مگر اس کا روزہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی، چاہے وہ 10 دن کے اندر ہوئی، چاہے وہ 10 دن سے کم میں پاک ہوئی، اس نے غسل کیا یا نہیں کیا، روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا آنے والے دن کا. یعنی وہ سحری کر کے اگر نیت کر لیتی ہے تو نیت کرنے کے بعد روزہ اس کا درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 10 دن سے پہلے پاک ہوئی اور اسے اتنا وقت نہیں ملا کہ غسل کر لے یا تکبیر